السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سفر نامہ میں۔ آج ہم آپ کو ایک نہایت ہی دلکش اور سبق آموز کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی داستان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی محبت، صبر، قربانی اور اللہ کی حکمتوں کی ایک بے مثال ہے۔ یہ قرآن پاک میں سب سے خوبصورت قصہ کہلاتا ہے، جہاں ایک نوجوان کو آزمائشوں سے گزار کر اللہ نے عظمت عطا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے بھائیوں کی سازش، قید خانے میں ان کے صبر اور دانشمندی، اور کس طرح اللہ نے انہیں بادشاہت اور عظمت عطا کی۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کریں اور سبق حاصل کریں جو ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ ہے اسلامک سفر نامہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا جو اللہ کی رہنمائی اور نبوت سے نوازا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جو دین اسلام کے جد امجد مانے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نہایت مبارک اور عظیم خاندان میں پیدا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، جو حضرت یعقوب کی محبوب بیوی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اخلاق اور معصومیت ایسی تھی کہ انہیں اپنے والد کی خصوصی محبت حاصل تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف ظاہری حسن و جمال کے مالک تھے، بلکہ ان کی روحانی خوبصورتی اور عقل و حکمت بھی نمایاں تھی۔ ان کی باتوں میں نرمی، دلکشی اور محبت ہوتی تھی، جو ان کے والد کو مزید ان کے قریب کر دیتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اس محبت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے دوسرے بیٹوں میں حسد پیدا نہ ہو، لیکن یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور عظمت ایسی تھی کہ بھائیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ والد انہیں خاص محبت دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک ان کے بچپن میں دیکھا گیا خواب ہے، جو ان کے مستقبل کے عظیم مقام اور اللہ کی جانب سے خصوصی نعمتوں کا اشارہ تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 4۔ یہ خواب نہایت عجیب و غریب تھا اور بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک حیران کن تجربہ تھا۔ وہ فوراً اس خواب کو اپنے والد کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے والد پر مکمل بھروسہ اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو خود اللہ کے نبی تھے، فوراً اس خواب کی اہمیت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے اس خواب کو اللہ کی جانب سے ایک اشارہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے تعبیر دی، 11 ستارے حضرت یوسف کے 11 بھائی کی نمائندگی کرتے ہیں، سورج ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ظاہر کرتا ہے، چاند ان کی والدہ کا استعارہ ہے۔ ان تمام کا سجدہ کرنا اس بات کا اشارہ تھا کہ مستقبل میں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عظیم مقام عطا کرے گا اور ان کے اہل خانہ ان کو عزت و تکریم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ اگر وہ یہ خواب سن لیتے تو ان کے دلوں میں مزید حسد اور دشمنی پیدا ہو سکتی تھی، جو یوسف علیہ السلام کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ بیان کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 5۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب نہ صرف ان کے مستقبل کی خبر دیتا تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ایک خاص آزمائش اور عظمت کی نوید بھی تھا۔ یہ خواب اس بات کا اشارہ کرتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم، حکمت اور نبوت عطا کی جائے گی۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ان سب میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک دن نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ایک عظیم قوم کے رہنما بنیں گے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب نہ بتانے کی تاکید کی، وہ اس لیے کیونکہ ان کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے خصوصی محبت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ خواب ان کے حسد کو مزید بڑھا سکتا تھا اور یوسف علیہ السلام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی حکمت اور تجربے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہیں نصیحت کی اور ان پر اعتماد دلایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ خواب ایک طویل عرصے بعد پورا ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے اور ان کے والد، بھائی اور خاندان کے تمام افراد ان کے پاس عزت و احترام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے۔ یہ خواب اللہ کے منصوبے کی علامت تھی جو آزمائشوں اور صبر کے ذریعے مکمل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے منصوبے وقت کے ساتھ پورے ہوتے ہیں اور صبر و شکر کے ذریعے انسان عظیم کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ان کی حسد کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ بھائیوں کو یہ لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی اہمیت کی وجہ سے وہ خود نظر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ حسد وقت کے ساتھ بڑھتا گیا اور آخر کار انہوں نے ایک سازش کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا امتحان بن گئی۔ بھائیوں نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا اور کہا، یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط گروہ ہیں۔ یہ واضح ناانصافی ہے۔ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتے ہیں تاکہ والد کی محبت صرف ہمارے لیے رہ جائے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 8-9۔ لیکن ان میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ گزرے اور اسے وہاں سے نکال کر لے جائے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 10۔ یہ مشورہ باقی بھائیوں کو پسند آیا کیونکہ اس سے انہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید تھی، بغیر قتل جیسے گناہ کے۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، انہیں کل ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور لطف اندوز ہوں۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 11-12۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر تشویش ظاہر کی اور کہا، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری غفلت میں کوئی بھیڑیا یوسف کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 13۔ بھائیوں نے یقین دلایا کہ وہ یوسف کی پوری حفاظت کریں گے اور والد کو راضی کر لیا۔ اگلے دن بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں انہوں نے سازش کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان سے زبردستی ان کا قمیض اتارا اور انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اتنا گہرا تھا کہ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں اکیلے رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر طے کر لیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم ان کے اس فعل کو ان کے سامنے بیان کرو گے اور وہ بے خبر ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 15۔ یہ اللہ کا پیغام تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین دلا دیا گیا کہ یہ آزمائش عارضی ہے اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی گھر واپس لوٹے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور روتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم دوڑنے میں مصروف تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، لیکن آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 16-17۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض پر خون دیکھ کر فوراً اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ قمیض صاف تھی
اور اس پر پھاڑنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ انہوں نے غم کے عالم میں کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بڑا کام آسان کر دکھایا ہے، تو اب صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 18۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل تنہا اور بے یار و مددگار تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں تسلی اور سکون ڈال دیا کہ وہ اس آزمائش سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ ایک دن اپنے بھائیوں کے سامنے سرفراز ہوں گے۔ چند دن بعد ایک قافلہ کنویں کے قریب آیا۔ ان کے لوگ پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنے لگے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور انہیں ایک غلام کے طور پر بیچنے کے لیے مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش ان کے لیے آزمائش بن گئی، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ یہ واقعہ صبر، اللہ پر یقین اور مشکلات میں ثابت قدمی کی عظیم مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائش کے ان مستقبل کی عظیم کامیابیوں کا آغاز تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد ایک قافلہ اس علاقے سے گزرا۔ یہ قافلہ تجارتی سفر پر تھا اور پانی کی تلاش میں تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر یوں آیا ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 19۔ قافلے کے لوگوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تاکہ پانی نکال سکیں، لیکن انہیں وہاں پانی کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام نظر آئے۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ کنویں سے ایک نہایت خوبصورت اور معصوم لڑکا برآمد ہوا۔ قافلے کے لوگ جو تاجر تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیمتی سمجھنے لگے، لیکن انہیں غلام کے طور پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کی بجائے ان سے مالی فائدہ اٹھانا تھا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اور انہوں نے اسے اپنا تجارت کا سامان سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے عمل کو خوب جانتا تھا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 19۔ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا، جو اس وقت دنیا کی ایک بڑی سلطنت تھی اور تجارت کا مرکز تھا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر بیچ دیا، چند درہموں کے عوض، اور وہ یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بے خبر تھے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 20۔ یہاں چند درہم سے مراد یہ ہے کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا، حالانکہ وہ ایک عظیم شخصیت تھے اور ان کی حقیقی قدر کا اندازہ نہیں تھا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا اور انہیں عزیز مصر نے خرید لیا۔ عزیز مصر، جو اس وقت مصر کا وزیر خزانہ تھا، ایک نہایت اہم اور طاقتور شخصیت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور شخصیت نے عزیز مصر کو متاثر کیا اور وہ انہیں اپنے گھر لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا اختتام۔ کنویں کی تنہائی اور بے بسی سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ اگرچہ غلامی ایک مشکل صورتحال تھی، لیکن یہ اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ تھی۔ مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ عزیز مصر کے گھر میں وہ اعلیٰ تربیت، علم اور حکمت حاصل کرنے لگے، جو بعد میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر انہیں عظمت عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی کا یہ سفر دراصل مصر کے وزارت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قافلے کے ذریعے کنویں سے نکالا جانے والا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آزمائشوں کے باوجود اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ آزمائش ان کے بلند مقام کی طرف ایک اہم قدم تھی،
جو اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام قافلے کے ذریعے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے کے لوگ مصر لے گئے اور وہاں کے بازار میں غلاموں کی منڈی میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ ان کی بے پناہ خوبصورتی، پاکیزہ شخصیت اور معصومیت نے ہر دیکھنے والے کو متاثر کیا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ عزیز مصر اس وقت مصر کا وزیر خزانہ اور ایک بااثر شخصیت تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خاص قدر کی اور انہیں اپنا بیٹا بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے۔ وہاں انہیں ایک محفوظ ماحول اور اعلیٰ تربیت میسر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم، حکمت اور اخلاقی پاکیزگی عطا کی، جو ان کی شخصیت کو مزید نکھارتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی خوبیوں نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو ان کی طرف مائل کر دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنا چاہا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک دن سب دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اور وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ میرے قریب۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 23۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ سے پناہ مانگی اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین مقام دیا ہے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 23۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی اس حرکت کو رد کرتے ہوئے فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے تاکہ باہر نکل سکیں۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں روکنے کے لیے ان کا قمیض پکڑا، جس سے ان کا قمیض پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو عزیز مصر دروازے پر موجود تھے۔ زلیخا نے فوراً اپنا جھوٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور کہا، آپ کے غلام نے میرے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 25۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، یہی عورت مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 26۔ عزیز مصر نے اس معاملے کی تحقیق کے لیے ایک بزرگ سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض سامنے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 27۔ جب قمیض کا معائنہ کیا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ عزیز مصر نے زلیخا کو ملامت کی اور کہا کہ وہ اپنا یہ عمل چھپائے اور حضرت یوسف سے کہا کہ وہ اس معاملے کو نظر انداز کریں۔ یوسف علیہ السلام اس بات کو جانے دو اور زلیخا سے کہا، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم ہی غلطی پر تھی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 29۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف جب زلیخا کے جال سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو اللہ کے حکم سے تمام بند دروازے ایک ایک کر کے خود بخود کھل گئے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور ان کی مدد کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے راستے بناتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ زلیخا کی یہ حرکت شہر میں مشہور ہو گئی اور دیگر خواتین نے اس کی ملامت شروع کر دی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ زلیخا ان باتوں سے ناراض ہوئی اور اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس نے شہر کی معزز خواتین کو بلایا اور ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا۔ قرآن فرماتا ہے، پھر جب اس نے ان عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے مجلس سجائی اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دیں،
اور کہا یوسف ان کے سامنے آ جاؤ۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 31۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ خوبصورتی دیکھ کر خواتین بے خود ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت انسان انہوں نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ واقعی غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں۔ زلیخا نے اس موقع پر اپنی خواہش کا کھلے عام اعتراف کرتے ہوئے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ ہاں، میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ پاک دامن رہا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 32۔ زلیخا نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو وہ انہیں قید کروا دیں گی۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے مثال پاکیزگی، تقوی اور اللہ پر کامل یقین کی گواہی دیتا ہے۔ دروازوں کا کھلنا اللہ کی مدد کی علامت ہے اور خواتین کا اپنے ہاتھ کاٹ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور کردار دنیاوی مادی معیار سے کہیں بلند تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آزمائشوں میں صبر، استقامت اور اللہ کی مدد پر یقین کامیابی کی کنجی ہے۔ زلیخا کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگائے گئے جھوٹے الزام کے باوجود ان کی پاک دامنی ثابت ہو چکی تھی، لیکن زلیخا کے اثر و رسوخ اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کی حکمت کا حصہ تھا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور آزمائش کے ذریعے مزید عظمت حاصل کریں۔ جب زلیخا نے دیگر خواتین کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو ٹھکرا دیا تو زلیخا نے دھمکی دی، اگر یوسف علیہ السلام نے میرا کہا نہ مانا تو میں انہیں قید میں ڈال دوں گی اور انہیں ذلیل کروا دوں گی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 32۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا، اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کی سازش کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا۔ زلیخا کی سازش کو مزید چھپانے کے لیے عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجے جانے کے بعد ان کی شخصیت کی عظمت اور ان کی اخلاقی خوبیوں نے قیدیوں کو متاثر کیا۔ قید خانہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو عام کیا اور اپنی علم و حکمت کو مظاہرہ کیا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قیدیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو اپنایا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 37-38۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ قیدیوں کے خواب سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر دی۔ پہلا قیدی جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ قید سے رہائی پائے گا اور بادشاہ کے دربار میں واپس جا کر اپنے پرانے کام پر بحال ہو جائے گا۔ دوسرا قیدی جس نے خواب میں اپنے سر پر روٹی دیکھی جسے پرندے کھا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو نوچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، جو بات تم نے مجھ سے پوچھی ہے یہ وہ تعبیر ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلائی ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 39۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق پہلے قیدی کو رہائی ملی اور وہ بادشاہ کے دربار میں واپس چلا گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا، جب تم آزاد ہو جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 42۔ لیکن وہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کو مزید کچھ دن قید میں رہنا پڑا۔ یہ بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عظیم مقام عطا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید کا واقعہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے۔ قید خانہ جو ایک آزمائش کی جگہ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بن گیا۔ انہوں نے اپنی پاکیزہ شخصیت اور علم و حکمت سے قیدیوں کے دل جیتے اور خوابوں کی تعبیر بیان کر کے اللہ کی قدرت کو ظاہر کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اپنی ایمانی قوت کو برقرار رکھنا کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں رہے، لیکن اللہ کے منصوبے کے تحت ان کی بے گناہی اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی تعبیر کسی سے نہ ہو سکی، اور یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور ان کے عظیم مقام کا ذریعہ بنا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک غیر معمولی خواب دیکھا۔ قرآن پاک میں اس خواب کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہریالی بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ اے درباریو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 43۔ بادشاہ کا خواب بہت عجیب لیکن معنی سے بھرپور تھا، لیکن دربار کے عالم، کاہن اور خوابوں کے ماہرین اس کی تعبیر دینے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو بے ربط خیالات ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 44۔ اس وقت وہ شخص جو قید سے رہا ہوا تھا اور حضرت یوسف کے خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت کا گواہ تھا، بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 45۔ جب یہ شخص قید خانے آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ حکمت اور علم سے خواب کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے کہا، 7 موٹی گائے اور 7 ہری بالیاں، یہ 7 سال ہیں جس میں زمین میں خوب پیداوار ہوگی اور فراوانی ہوگی۔ 7 دبلی گائیں اور 7 سوکھی بالیاں، یہ اس کے بعد آنے والے 7 سال ہیں جن میں قحط پڑے گا اور زمین سے کچھ پیداوار حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورہ دیا، ان 7 زرخیز سالوں میں جو کچھ تم کاشت کرو، اس کا زیادہ حصہ اپنے خوشوں میں محفوظ رکھو، سوائے اس کے جو تم کھانے کے لیے استعمال کرو۔ پھر 7 قحط کے سال آئیں گے، جو تم نے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، سوائے تھوڑے سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 47-48۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید کہا، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ پھلوں سے رس نچوڑیں گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 4۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر سن کر حیرت کا اظہار کیا اور کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنے قریب رکھوں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 50۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری رہائی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر لگائے گئے جھوٹے الزاموں کے پہلے مکمل تحقیق کی جائے تاکہ ان کی بے گناہی اور پاکیزگی سب پر ظاہر ہو جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ زلیخا اور دیگر خواتین سے معاملے کی حقیقت دریافت کی جائے۔ تحقیق کے بعد سب خواتین نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں اور زلیخا نے خود سازش کی تھی۔ زلیخا نے بھی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 51۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد بادشاہ نے ان کی حکمت، اخلاق اور علم کی تعریف کی اور انہیں اپنے دربار میں اعلیٰ مقام کی پیشکش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں ان کی حفاظت اور انتظام کرنے والا ہوں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 55۔
بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے اور معیشت کا ذمہ دار بنا دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں کے بعد عظیم مقام عطا کیا جائے گا۔ حضرت یوسف کی قید اور آزمائشوں کے باوجود انہوں نے اللہ پر یقین رکھا اور اللہ نے ان کی پاک دامنی اور عظمت کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت نے نہ صرف ان کی رہائی کا سبب بنایا بلکہ انہیں عزت اور اعلیٰ مقام عطا کیا۔ زلیخا کے جھوٹے الزامات کے باوجود سچائی غالب آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے سب سے اہم عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی مدد، صبر اور ایمان کی عظیم مثال ہے جو ہمیں زندگی کی مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے منصوبے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانے اور معیشت کا نگران مقرر کیا گیا۔ اس دوران مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑا اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکیمانہ مشورے کی بدولت مصر میں اناج وافر مقدار میں ذخیرہ تھا اور دیگر علاقوں کے لوگ بھی اناج خریدنے کے لیے مصر آتے تھے۔ انہی لوگوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی شامل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان میں رہتے تھے۔ قحط کی شدت نے کنعان کو بھی متاثر کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہاں سے اناج حاصل کریں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے آئے اور ان کے پاس حاضر ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 58۔ جب بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ وہ ایک باوقار اور نگران کی حیثیت سے ان سے ملے اور ان سے ان کے حالات دریافت کیے۔ بھائیوں نے بتایا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اناج لینے آئے ہیں اور ان کے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور ان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے حکمت سے بات کی۔ انہوں نے بھائیوں کو اناج دیا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط رکھی۔ اگر تم دوبارہ اناج لینے آؤ تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد کے ساتھ ہے، حضرت بنیامین، ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم اسے ساتھ نہ لے آئے تو تمہارے کوئی اناج نہیں ملے گا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 60۔ بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کو قائل کر کے اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا سامان مکمل طور پر بھر دیا اور ان کے مال کو خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دیا تاکہ وہ واپس جا کر والد کو مطمئن کر سکیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے۔ جب بھائی کنعان واپس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر کے نگران کے احسانات کے بارے میں بتایا اور کہا، اے ہمارے والد، ہمیں مزید اناج نہیں مل سکتا جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہ جائیں، بس بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم اناج لے آئیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 63۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے بعد انہیں کھو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر بھروسہ کروں جیسے کہ پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 64۔ جب بھائیوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو اس میں ان کا دیا ہوا مال موجود تھا۔ وہ حیران رہ گئے اور اپنے والد سے کہا، اے والد، دیکھیں، ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا ہے۔ اب ہم دوبارہ جا سکتے ہیں اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم اپنے خاندان کے لیے مزید اناج لے کر آئیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 65۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخرکار اس شرط پر بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت دی کہ بھائی اللہ کے نام پر قسم کھائیں کہ وہ بنیامین کو واپس لے آئیں گے، سوائے اس کے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے۔ انہوں نے اپنی شناخت چھپائے رکھی اور حکمت کے ساتھ بھائیوں کے دل نرم کیے۔ ان کی شرط کا مقصد بنیامین کو دیکھنا اور خاندان کے حالات کو مزید سمجھنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ اس واقعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی عکاسی ہوتی ہے۔ اللہ کی منصوبہ بندی، قحط اور بھائیوں کا مصر آنا اللہ کی حکمت تھی، جس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو دوبارہ یکجا ہونا تھا۔ جب بھائی
دوبارہ بنیامین کو ساتھ لے کر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ عزت و محبت سے پیش آتے ہوئے انہیں اناج دیا، لیکن انہوں نے ایک آزمائش کے ذریعے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کا منصوبہ بنایا تاکہ انہیں مزید قریب لا سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ جب بھائی روانہ ہوئے تو پیچھے سے اعلان کیا گیا کہ قافلے کے لوگوں میں سے کسی نے بادشاہ کا سامان چوری کیا ہے۔ تلاشی کے دوران پیالہ بنیامین کے سامان سے ملا اور بھائیوں کو حیرت ہوئی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 70 تا 77۔ بھائیوں نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بنیامین نے یہ جرم نہیں کیا، لیکن قانون کے مطابق وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ مجبوراً وہ اپنے والد کو یہ خبر دینے واپس چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں مبتلا تھے، بنیامین کی خبر سن کر مزید غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کا ذکر اللہ سے کرتا ہوں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 86۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر بھیجا اور کہا، جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں جستجو کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 87۔ جب بھائی دوبارہ مصر پہنچے تو انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا اور مدد طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر خود کو ظاہر کیا اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 89۔ بھائیوں کو فوراً احساس ہوا کہ یہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔ انہوں نے شرمندگی کے ساتھ کہا، کیا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل کیا، جو اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 90۔ بھائیوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم خطا کار ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 91۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت بردباری اور عظمت کے ساتھ انہیں معاف کر دیا اور کہا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 92۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی قمیض لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی جائے تاکہ ان کی بنائی بحال ہو جائے۔ جب قمیض کنعان پہنچی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی بنائی لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ اپنے والد اور خاندان کو لے کر مصر آ جائیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پتر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا اور کہا، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 100۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور تمام بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 100۔ سبق: صبر کا انعام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں کے صبر اور استقامت کا انعام اللہ نے عظیم الشان اتحاد کی صورت میں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر کے بردباری اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد پر کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ واقعہ اللہ کی حکمت، صبر، معافی اور اتحاد کی خوبصورت مثال ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرماتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری دور ان کی حکمت، انصاف اور دین الہی کی تبلیغ کا عملی مظہر تھا۔ اللہ نے انہیں مصر کی حکومت عطا کی، جہاں انہوں نے لوگوں کے درمیان عدل قائم کیا، معیشت کو بہتر بنایا اور اللہ کے دین کی دعوت دی۔ جب مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی حقیقت دیکھی تو ان کے علم، حکمت اور متعدد صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی معیشت اور خزانے کا نگران مقرر کیا۔ اے یوسف، آج سے تم ہمارے نزدیک معزز اور معتبر ہو۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 54۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کہا، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران بنا دیجیے، میں یقیناً حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 55۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے مطابق قحط کے آنے سے پہلے 7 سال کی خوشحالی میں اناج کو ذخیرہ کیا، اور پھر قحط کے 7 سالوں میں اس ذخیرہ شدہ اناج کو حکمت کے ساتھ تقسیم کیا۔ ان کی منصوبہ بندی اور عدل کی بدولت مصر میں نہ صرف مقامی لوگوں بلکہ آس پاس کے علاقوں سے بھی قافلے اناج لینے آئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ قحط کے باوجود کسی کو بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ ہر شخص کو اس کا حق ملتا تھا۔ انہوں نے قوم کے تمام افراد کو بلا تفریق مساوی سلوک کا مظاہرہ کیا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکومت کو صرف دنیاوی معاملات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کی۔ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور احکامات کی طرف بلاتے رہے۔ قید میں خوابوں کی تعبیر بتانے کے دوران بھی انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، جو ان کی دعوت کا اہم حصہ رہا۔ انہوں نے بادشاہ اور اس کے دربار کے افراد کو بھی اللہ کی وحدانیت اور بندگی کی طرف بلایا۔ ان کے اعلیٰ اخلاق، حکمت اور انصاف نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا اور وہ اللہ کے دین کے قریب آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان کنعان سے مصر منتقل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ ان کے اخلاق اور خاندان کے ساتھ محبت کی علامت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اختتام پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 101۔ یہ دعا ان کی عاجزی، اللہ سے تعلق اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان کے شوق کا اظہار تھی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا ذکر تفصیل سے نہیں کیا گیا، لیکن اسلامی روایات کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں گزارے۔ ان کی وفات پر لوگوں نے ان کے عدل و انصاف اور اللہ کے دین کے لیے ان کی خدمات کو یاد رکھا۔ سبق: حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابی ان کی حکمت، علم اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے عدل و انصاف کے ذریعے نہ صرف اپنے ملک کو قحط سے بچایا بلکہ اپنی حکمرانی کو یادگار بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیاوی معاملات میں مہارت دکھاتے ہوئے دین کی تبلیغ کو بھی ترجیح دی، جو ایک مسلمان قائد کی بہترین مثال ہے۔ ان کی زندگی صبر، شکر اور اللہ کی اطاعت کا درس دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور ایک کامیاب حکمران اور نبی کی ایسی تصویر پیش کرتا ہے جو دین و دنیا دونوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی زندگی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ قصہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کرنے کا عظیم درس دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری محنت اچھی لگی ہو تو ہمارے لیے حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سفرنامہ کو سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ایک اور عظیم نبی کی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔